ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتا دیا ہے، تیری ذات پاک ہے۔ اللہ پاک نے پھر فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل تو قیامت کے دن محشر میں جب وہ سور پھونکیں گے تو اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، پھر تمام فرشتوں نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس لعین نے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس لعین کے سجدہ نہ کرنے کی چند ایک وجوہات تھی۔ پہلی وجہ جو معروف آپ نے سن رکھی ہے، اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے، میں اسے کیسے سجدہ کر دوں۔ دوسرا اس نے کہا میں عمر میں آدم سے بڑا ہوں، یہ کل پیدا ہوا ہے، میں اس سے پہلے کے ہوں۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے انسان دنیا میں آنے سے پہلے اس کرۂ ارضی کے اندر انسان سے پہلے بھی جو مخلوق آباد تھی وہ جنات تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ جنات تھے۔ آسمانوں کے اوپر بھی نیک جنات جایا کرتے تھے، لیکن پھر جب ان کی شرارتیں بڑھ گئی تو اللہ پاک نے ان کا آسمان کے اوپر جانا جو ہے وہ فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگا دی اور منع کر دیا۔ لیکن شیطان ابلیس لعین جو تھا اس نے موقع دیکھا، یہ بھی جنات میں سے تھا، اس نے عبادت کے اندر کمال کر دیا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہی تو یہ پیش ہوتا تھا، اس لیے یہ فرشتوں کے اندر بھی شمار ہونے لگ پڑا۔ اب اس کے اندر اس کے خبث باطن تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ اب سارے جنات جو ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں، اب اللہ زمین کے اندر نیابت اور خلافت مجھے عطا کرے گا، اب اللہ زمین کے اندر خلافت مجھے عطا کرے گا۔ لیکن جب اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ میں زمین میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، پھر اس کا فسق اور اس کی خباثت ظاہر ہو گئی اور اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ کروں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میری عمر بڑی ہے، میں اس سے بھی پہلے کا پیدا ہوں یا کل کا پیدا ہوا ہے، میں اسے کیسا سجدہ کر دوں۔ تو اللہ کا حکم کا اس نے انکار کر دیا اور پھر اللہ کی بارگاہ سے لعنتیں سمیٹتا ہوا کہ اللہ کی بارگاہ سے اسے نکال دیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو گئی، فرشتوں نے سجدے کر دیے، پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے اوپر اونگ طاری کی، نیند طاری کی، اونگ طاری کی، پھر فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کو چیرا اور بائیں پسلی کو چیر کے حضرت حوا سلام اللہ علیہا ان کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، اور پھر فرشتوں نے اسے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کو سی دیا جہاں تک درد بھی محسوس نہ ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور حضرت حوا کو اپنے جیسے گوشت اور اپنے جیسا دیکھ کر جب دیکھا تو انہیں فرحت محسوس ہوئی، خوشی محسوس ہوئی، انس ہوئی، محبت ہو گئی، ان سے الفت ہو گئی۔ تو پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اب آدم کا اور حوا کا نکاح کر دو، حوا کا اور آدم کا نکاح کر دو۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ کا نکاح کر دیا۔ اور حق مہر کیا ہوا؟ یاد رکھیے حق مہر یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پڑھو، یہ حضرت حوا کا حق مہر ہوگا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حضرت آدم نے 10 مرتبہ درود پڑھا تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا حق مہر ٹھہرا۔ پھر اللہ نے ان دونوں کو فرمایا، قرآن کے اندر ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام اور حوا کو کہا آدم اسکن فی الجنہ، اب تم جنت میں ٹھہرو، دونوں جنت کے میوے کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ حضرت آدم اور حوا سلام اللہ علیہ کا نکاح ہوا اور پھر جنت کے اندر سکونت اختیار کر لی، لیکن فرمایا کہ سب کچھ کھانا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ شجر ممنوع ہے،
اگر اس درخت کے قریب گئے فتکونا من الظالمین، پھر تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب آدم علیہ السلام اور ابراہیم حضرت حوا کو عزتیں مل گئی، جنت میں نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، شیطان مردود ذلیل رسوا ہو کے وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب وہ اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تو پھر شیطان لعین نے دوبارہ جنت کے اندر جانے کی کوشش کی، تو محافظوں نے اسے دھتکار دیا۔ تو پھر سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت شیطان جو ہے ملعون، یہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا۔ اب میرے بھی دل میں آتا کہ سانپ جو ہم دیکھتے ہیں کیا اسی شکل میں تھا؟ پھر میں نے 2-3 اور کتابوں کو دیکھا، اس میں نے بھی پڑھا کہ وہ سانپ خوبصورت اور خوشنما اونٹ کی شکل میں تھا۔ وہ سانپ اس وقت جو جنت میں داخل ہوا وہ خوبصورت اور خوشنما اونٹ کی شکل میں تھا، اس کے منہ میں بیٹھ کے شیطان لعین جو ہے وہ پھر جنت کے اندر داخل ہو گیا، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے پاس ایک روایت کے اندر بھیس بدل کے گیا، اور پھر جا کے ان کا مسلح بن کے، ان کا ناصح بن کے، مشفق بن کے، ان کا مہربان بن کے، دوست بن کے انہیں کہنے لگا کہ دائمی جنت، دائمی نعمتیں جو تم سے لطف اندوز ہو رہے ہو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ پھر اس نے مرنے کے جیسی حالت طاری ہوتی ہے گرگرا کی، وہ کیفیت بھی حضرت آدم اور حوا کو کر کے دکھائی، جس سے حضرت آدم اور حوا کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا۔ تو بہرحال اس نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جنت کے اندر اس نعمتوں سے، اس سرفرازیوں سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر آپ رہیں، تو پھر آپ کو ایک میں درخت بتاتا ہوں، اس درخت کا میوہ کھاؤ۔ یہاں پر بھی میں نے علماء کی بڑی باتیں پڑھی لیکن وقت نہیں ہے، اشارہ کر دیتا ہوں، اس مقام پہ میں پہنچا ہوں۔ وہ یہ کہ کہا کہ جو جنت کے اندر جائے گا وہ تو نکلے گا ہی نہیں، تو پھر جنت سے نکلنے کا کیا سوال؟ پھر علماء نے اس کا جواب دیا، یہ جنت سے نہ نکلنا یہ تو مرنے کے بعد جزا و سزا کے بعد جب داخل ہوگا تو پھر وہ جنت سے باہر نہیں نکلے گا۔ ابھی تو دنیا میں لوگوں نے آنا تھا، دنیا بس چلنی تھی، آدم علیہ السلام نے جنت سے باہر تشریف لانا تھا، تو یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال اس نے آپ کو بڑی منت سماجت کی اور ناصح بنا، مشفق بنا، آپ کا مہربان دوست بنا، اس درخت سے کھائیں، اس کا میوہ کھائیں تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہیں گے۔ لیکن حضرت آدم اور حوا سلام اللہ علیہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز ہوگے۔ تو اس وقت تو ابھی زمانہ نہیں نا ایسا ہوا تھا کہ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو لوگ قسمیں کھا کے اپنی چیزیں بھیج دیتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی قسم اب کوئی معنی نہیں رہی، ابھی تو وہ زمانہ نہیں گزرا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ اللہ کی ذات کی قسم اٹھائی تو حضرت حوا نے یقین کر لیا اور حضرت آدم کو مشورہ دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی قسم اس نے اٹھائی تو اس پہ یقین کرتے ہوئے پھر اس شجر ممنوعہ سے کھا لیا۔ وہ شجر ممنوعہ کیا تھا؟ معروف قول ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، بعد نے کہا انگور کا درخت تھا۔ بہرحال آپ نے جب اس شجر ممنوعہ سے کھایا تو پھر آپ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو اللہ پاک نے جب شجر ممنوعہ سے کھایا تو نوری لباس اتر گیا، برہنہ ہو گئے، اریاں ہو گئے، ننگے ہو گئے، اب ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ جب ادھر ادھر بھاگنے لگے اور عربی زبان بولتے تھے، عربی زبان آپ کی زبان سے معطل کر دی گئی اور آپ کی زبان کے اوپر سریانی زبان جاری ہو گئی، اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو آپ ادھر ادھر جب بھاگ رہے تھے تو انجیر کے درخت کے ساتھ آپ کے بال الجھ گئے، آپ کا قد بڑا لمبا تھا۔ شیخ الحدیث شیخ القرآن علامہ غلام حسن سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کم و بیش 30 گز، دنیا کا اس وقت انگریزی 30 گز ہے، فرمایا کم و بیش اتنا لمبا آپ کا جو ہے وہ قد مبارک تھا، اور پھر کم ہوتے ہوتے اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا صورتحال ہو گئی۔ اور پھر قیامت کے نزدیک حضور نے فرمایا کہ لوگ غالباً یہ بینگن کا درخت ہے یا پودا جو بہت چھوٹا ہوتا ہے، فرمایا کہ اسے بھی چھڑیوں سے اتارا کریں گے قرب قیامت کے نزدیک۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ایک دن یہ بھی موضوع رکھوں گا، قیامت کی نشانیاں۔ تو بہرحال اتنا لمبا کر تھا، بال لمبے تھے، انجیر کے درخت کے ساتھ الجھ گئے۔ اللہ نے فرمایا آدم کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟
آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں، برہنہ ہوں، پریا ہوں، تو میں تجھ سے چھپ رہا ہوں، میں حیا کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوں۔ تو پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو پھر حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ ان کو جو ہے جنت سے نکال دیا جائے اور زمین میں داخل کر دیا جائے۔ یہ بھی آدم علیہ السلام کی ایک شان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ آپ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اگر زمین پہ تشریف نہ لاتے تو خلیفہ فی الارض کیسے بنتے؟ یہ بھی منشا الہی میں تھا۔ دوسرا، آپ کی پشت کے اندر نیک بد مسلمان کافر تمام لوگوں کی ارواح تھی۔ اگر آپ جنت میں رہتے تو سارے بھی جنت کے اندر رہتے، بد بھی رہتے، کافر بھی رہتے۔ اللہ نے فرمایا آدم دنیا میں جاؤ، اور دنیا میں جا کے جب آپ کی پشت سے ساری ارواح نکل جائیں گی، پھر آپ جب جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کے ساتھ جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو میرے اور آپ کے چاہنے والے ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔ کافر لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، وہ تو دائمی دوزخ کے اندر رہیں گے۔ یہ بھی ایک سبب تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ دنیا کے اندر تشریف لانے کا۔ دوسرا، ہر چیز کا ایک خاصہ ہوتا ہے، وہ چیز جب کھاؤ تو اس کی خاصیت اثر کرتی ہے، چاہے وہ بھول کے کھاؤ چاہے جان بوجھ کے کھاؤ۔ زہر جو انسان کو قتل کرنے والا ہے اس کا خاصہ ہے، اس نے انسان کی رگوں کو کاٹنا ہے، تکلیف پہنچانی ہے، مارنا ہے۔ اب وہ بھول کے کھا لے تو تب بھی اس نے مؤثر کرنا ہے۔ تو یہ اس درخت کا خاصہ ہی یہ تھا کہ جس نے کھانا تھا وہ دنیا میں جانا ہی جانا تھا۔ تو یہ بھی آدم علیہ السلام کی ایک طریقے سے آپ کی عزت تھی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور پھر سارے نخیرہ کر کے پھر آپ واپس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ تو واجب الاحترام آپ دنیا میں تشریف لائے، چند ایک چیزیں بھی ساتھ لائے۔ عصائے موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، یہ جنت کی لکڑی اپنے ساتھ لائے۔ اسی طریقے سے حجر اسود آپ ساتھ لائے، تو اس وقت بیت اللہ شریف کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اور ایک دو اور چیزیں تھی، وہ بھی آپ جنت کے بہت سارے چیزوں کے بیج لے کے آئے، دو تین چیزیں اور تھی وہ آپ جنت کے آپ اپنے ساتھ لائے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک زمین میں اترے تو بڑے پریشان تھے۔ جب پریشان تھے اللہ پاک کو کہتے جبرائیل جا کے اذان کو، جب دنیا میں آ کے اذان کہی اور اذان کی آواز جب آدم علیہ السلام کی کانوں میں پڑی اور اس میں جب رسول اللہ کا نام سنا تو آپ کی پریشانی دور ہو گئی، آپ کی پریشانی دور ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول میرے اور آپ کے کریم آقا کا نام سن کے جس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جو حضور کے نام کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اس کا تعلق ہے آدم اور آدم کے گروہ سے۔ اور جس کو سرکار کا نام سن کے پریشانی دور نہ ہو، حضور کے نام کو مشکل کشا نہ سمجھے، تو سمجھے اس کا جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ شیطان کی جماعت سے ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جب حضور کا نام سنا، اذان سنی، تو پریشانیاں دور ہو گئی، جن کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ جو نام تیرے عرش کے پاس لکھا ہے، تجھے اس نام کا واسطہ میرے رجوع کو اور توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو اللہ پاک نے آپ کی توبہ اور رجوع کو قبول فرما لیا۔ پھر اللہ نے پوچھا آدم تمہیں کیسے پتا لگا یہ نام مجھے بڑا پیارا ہے؟ تو آدم نے کہا کہ اے پروردگار، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے اس وقت سر آسمان اپنے عرش کی طرف اٹھایا تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مجھے اسی وقت علم ہو گیا تھا کہ اللہ نے جو اپنے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہے یقیناً یہ اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہے، یہ بڑا ہی اللہ کو محبوب ہے۔ تو اس لیے آج اس مصیبت کے وقت میں نے اس نام کا واسطہ جب تیری بارگاہ میں دیا تو تو نے فوراً میرے توبہ کو رجوع کو قبول فرما لیا۔ واجب الاحترام قبولیت دعا کے بعد آپ بیت اللہ شریف کے پاس آئے، وہاں پہ نفل ادا کیے، پھر آپ میدان عرفات میں آئے تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ آپ جدہ میں تھی، تو آپ بھی چلتے چلتے میدان عرفات میں آئیں۔ تو جب دونوں میدان عرفات میں آئے تو میدان عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب حضرت حوا سلام اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو آپ دن رات روتے رہتے تھے، گریہ وزاری کرتے رہتے تھے، اللہ سے رجوع کرتے رہتے تھے، توبہ کرتے رہتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ کا رنگ مبارک جو تھا وہ سیاہ ہو چکا تھا دونوں کا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے
اور ان دونوں کی ایک دوسرے کی معرفت کرائی ان دونوں کو کہ یہ ہوا ہیں اور اے ہوا یہ آدم ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے وجہ سے جب دونوں کو پہچانا تو اس پہچان کی وجہ سے اس میدان کا نام پڑ گیا میدان عرفات۔ عرفات کہتے ہیں پہچان کو۔ اس میدان کا نام، اس مبارک میدان عرفات جہاں پہ ٹھہرنا حج کہلایا، جہاں پہ ٹھہرنا حج کہلایا۔ تو حوا سلام اللہ علیہ اور آدم علیہ السلام کی ملاقات وہاں پہ ہوئی، تو گریہ زاری کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا ہے آدم و حوا ایام بیض، ہر مہینے کے، اسلامی مہینے کے 3 دن درمیانی 13واں 14واں 15واں دن، اس کے ایام بیض کہتے ہیں، ان کے روزے رکھو۔ آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ جب 13ویں کا روزہ رکھا تو جسم کا تیسرا حصہ جو سیاہ تھا وہ سفید ہو گیا۔ پھر جب 14ویں کا روزہ رکھا تو آدھا جسم جو تھا وہ سفید ہو گیا، اور پھر جب 15ویں کا روزہ رکھا تو پورا جسم مبارک جو ہے وہ ویسے ہی چمکنے دھمکنے لگا کہ جیسے آپ جنت کے اندر تھے۔ تو پھر آپ کا چہرہ مبارک اسی طرح سفید ہو گیا۔ پھر آپ کے اوپر اور آپ کی اولاد کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک ایام بیض کے روزے فرض کیے گئے، ایام بیض کے روزے فرض کیے گئے، 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے۔ اس کے بعد پھر رمضان شریف آ گیا اور پھر یہ روزے جو ہے وہ فرضیت ختم ہو گئی، اب مستحب ہے۔ نیک لوگ آج بھی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھتے ہیں، بڑے بابرکت روزے ہیں 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے رکھنا ہر اسلامی مہینے کی، جیسے ربیع الاول ہے، شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، سفر ہے، کوئی بھی دن آ جائے تو ان 3 دنوں کے اندر روزے رکھنا۔ آج بھی نیک لوگ اولیا جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت آدم سلام اللہ علیہ دنیا میں جب تشریف لائے، ایک روایت کے اندر آپ نے بننے کا پیشہ اختیار کیا، بننے کا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کاشتکاری کا پیشہ اختیار کیا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کو فرشتوں نے غسل دیا جنتی خوشبوؤں کے ساتھ۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے ان کا جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 4 تکبیروں کے ساتھ جو ہے وہ پڑھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے مینا میں مسجد خیف کے قریب، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ ان کی قبر مبارک جو ہے وہ جدہ میں ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ یہ وہ البشر اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ پوری انسانیت کی ماں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے تو انسان کو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنی چاہیے۔ یہی آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور غلطی کر کے اکڑ جانا اور تکبر کرنا یہ شیطان لعین کی اور اس کے چیلوں کی اور اس کی جماعت کی صفت اور خصلت ذلیلہ ہے۔ اور عاجزی اختیار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، رجوع کرنا، توبہ کرنا، یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مختصر سا تعارف اس وقت میں ہو سکا، پھر کبھی موقع ملا تو مزید اس سے عرض کریں گے۔ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ ان دونوں کے درجات کو اور بلند فرمائے۔